It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, yeah, it's a story time. We will learn about our prophets, we will learn about our prophets, and then we will do the same. And we will follow them, Insha'Allah, Insha'Allah. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. And we will try to make our Rabb happy with us, happy with us. Insha'Allah, Insha'Allah. It's a story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. We will learn about our prophets. We will learn about our prophets. And then we will do the same. And we will follow them, Insha'Allah, Insha'Allah. It's story time, alhamdulillah. It's a story time, alhamdulillah. Story time! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. how are you everyone? فائن الحمدللہ فائن. الحمدللہ. جی امامہ میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ سیرہ سٹوریز کر رہے ہیں سٹوری ٹائم میں، ٹھیک ہے. اور ہمارا آٹم ٹرم بس سمجھے اینڈ ہی ہونے والا ہے انشاءاللہ. ہم نیکسٹ ٹائم سے ونٹر ٹرم سٹارٹ کر دیں گے. موسم بہت جلدی جلدی چینج ہو جاتا ہے نا. چلیں اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. وربنا زدنا علما. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی شابیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ویری گڈ. کثیرہ میں سا کو تھوڑا سا سافٹ کریں. ویسے ماشاءاللہ بہت امپروو کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے. کثیرہ، ماشاءاللہ، گڈ جاب. اور اب تو آپ لوگوں کو یہ آیا یاد بھی ہو جانی چاہیے میرے خیال سے، اتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب بریدہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں. There has certainly بن for you. been for you in the messenger Prophet sallallahu alaihi wasallam of Allah in excellent partner whose hope is in Allah in the last day and who remembers Allah often. Good job, ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم شہبیر اینڈ بریدہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مصعب آپ پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Very good, mashallah, good job. جی امامہ آپ پڑھ لیں سیکنڈ ہاف. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماشاءاللہ گڈ جاب، بارک اللہ فیکم ایوری ون. جی اب بھی ایک دفعہ اور اس کا راؤنڈ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. رائنہ ہے اور عائشہ ہے. جی رائنہ آپ فرسٹ ہاف پڑھیں اور پھر عائشہ سیکنڈ ہاف پڑھ لیتی ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک ہے، ابراہیم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، بہت لمبا نہیں کریں گے نا ای کو، ابراہیم، ٹھیک ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ، گڈ جاب، بارک اللہ فیک. رائنہ. عائشہ آپ سیکنڈ ہاف پڑھ لیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ٹھیک پڑھے، لیکن یہ جو دو ورڈز ٹوگیدر آ رہے ہیں وعلی آلی، اس کو پھر سے پڑھے ان دو ورڈز کو. وعلى آل. اچھا جو آلی ہے نا اس میں بھی آئین کی ساؤنڈ آ رہی ہے مجھے. وعلی، علا میں آئین ہے اس میں ساؤنڈ آ گئی، آلی میں آئین نہیں ہے، ٹھیک ہے. وعلى آل. نہیں، وعلی آلی. وعلى آل. ویل ڈن، ماشاء اللہ، گڈ جاب. ٹھیک، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ پیارے بچوں. So let's start our new episode and that is episode number 24 in our series stories. تو پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اور کس کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ ہم نے کہاں پہ اینڈ کیا تھا، کس جگہ پہ ہماری سٹوری اینڈ ہوئی تھی؟ جی عائشہ ویری گڈ، حضرت عمر کے ٹاپک پہ. یس، حضرت عمر ایمان لے آئے تھے. ویل ڈن ایوری ون. پہلے حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا تھا اور پھر ان کے 3 دن بعد ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے. گئے تو وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کل کرنے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلم ہی ہو گئے وہ، سبحان اللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسلام قبول کیا نا، ایک تو حضرت حمزہ بھی تھوڑے اسٹرانگ اینڈ کریجیس تھے، جبھی تو ان کا ٹائٹل اسد اللہ پڑ گیا تھا نا، تو ان کے بھی اسلام قبول کرنے سے تھوڑا سا مسلمانوں کو اور اسلام کو اسٹرینتھ ملی. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسپیشلی جب اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کی اسٹرینتھ میں تھوڑا سا اضافہ ہوا. تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے ہوا، ٹھیک ہے. اور پھر ظاہری بات ہے پھر قریش نے اسٹریٹجیز بھی سوچی کہ اب ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی ہار تو نہیں مانتے تھے. ہر دفعہ جب مسلمان پہلے سے اسٹرانگ ہو رہے ہوتے تھے یا زیادہ لوگ اسلام قبول کر رہے ہوتے تھے تو وہ بھی پھر اس کے بدلے میں کوئی اسٹریٹجیز سوچتے تھے کہ اب ہم کیا کریں، اس مسئلے کو کیسے سالو کریں، ٹھیک ہے. تو وہ دیکھیں گے ہم آج. جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، ایکسیپٹ کیا تھا، وہ مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو اسلام اور مسلمس پہ امپیکٹ تھا نا وہ بہت ہی زیادہ اچھا تھا، اسٹرانگ تھا، پازیٹیو تھا، ٹھیک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، او Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ Are we not right؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، why not؟ یعنی کہ بالکل ایسا ہی ہے، بلا، ٹھیک ہے، why not؟ کہ ایسا ہی ہے، ہم تو بالکل حق پر ہیں الحمدللہ. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر ہم کیوں چھپ چھپ کے اسلام کی پریکٹس کریں، پھر ہم کیوں اتنے پرائیویٹلی اور سیکریٹلی اسلام کو فالو کریں اور اللہ کی بات کریں،
ہمیں پھر اوپنلی ہو جانا چاہیے, پبلک ہو جانا چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے. جو ایکٹیویٹیز ہمیں پبلک کرنی چاہیے وہ پھر ہمیں پبلکلی کرنی چاہیے. پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہم صحیح بھی ہیں, غلط بھی نہیں ہیں, پھر ہم کیوں چھپیں لوگوں سے؟ we will definitely go out and practice our deen publicly. ٹھیک ہے, یہ کرش تو انہی کے اندر تھی کیونکہ وہ ڈرتے نہیں تھے نا کسی سے. تو پھر ایسے ہوا کہ وہ جب انہوں نے موٹیویٹ کیا نا پورے گروپ آف مسلمس کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے بات کی, دین آل مسلمس جو اس وقت مسلم تھے, ظاہر وہ گیدر ہوتے تھے نا دار ارقم میں, وہاں تعلیم لیتے تھے اور سارا کچھ, تو they all went out along with محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ سارے باہر نکل گئے ٹوگیدر. ویسے وہ ٹوگیدر تو نہیں ملتے تھے نا, وہ ٹوگیدر دار ارقم کے اندر جا کے ملتے تھے. ویسے ایک بندہ جا رہا ہے, 2 بندے جا رہے ہیں اس طرح, لیکن ٹوگیدر گروپ بنا کے مسلم جا رہے ہیں, پھر تو اور بھی مشرکین کو پتہ چل جائے گا اچھا ہماری کمیونٹی میں سے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو وہ سارے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے. اینڈ وین دے وینٹ آؤٹ دے ور ان 2 rows. صحیح ہے, وہ 2 روز میں تھے. ایک رو میں کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور دوسری رو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے, ساتھ میں ظاہر ہے ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. بہرحال وہ 2 روز میں نکلے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے یہ دونوں بہت بریو اور کریجیس تھے. تو ایک رو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور ایک رو میں یعنی جو لائن تھی, جو صف ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں نا تو آپ نے دیکھا ہوگا صفیں بنتی ہیں نا, تو 2 لائنیں تھیں, وہ 2 لائنوں میں جا رہے تھے. ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مطلب یہ تھا کہ اب کوئی ہمیں کچھ کہہ کے دکھائے, ہم اس کو سیدھا کر لیں گے. پھر وہ نکلے, اور ظاہر رستے میں جہاں جہاں سے وہ گزرے مشرکین نے ان کو دیکھا بھی, لیکن ظاہر کسی کی ہمت نہیں ہوئی ان کو کچھ کہنے کی, وہ سارے سرپرائز تھے نا. ٹھیک ہے, فائنلی دے ریچڈ بیت اللہ. ٹھیک ہے, اصل میں تو یہی کہہ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم پبلکلی عبادت کریں گے اللہ کی, ہم کیوں چھپ چھپ کے کریں دار ارقم کے اندر, اور ہم کیوں نہ بیت اللہ میں جا کے اللہ کی عبادت کریں, اور جو کام ہم نے کرنے اللہ نے کہے ہوئے وہ کریں, ہمیں کیوں ڈرنا چاہیے کسی سے. تو پھر وہ فائنلی بیت اللہ میں انٹر ہو گئے, مسجد حرام میں. ٹھیک ہے, اسی طرح روز بناتے ہوئے. اور پھر ایسے اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک لقب بھی بعد میں پڑ گیا تھا, الفاروق. ٹھیک ہے, ان کا لقب کیا پڑ گیا تھا؟ نام تو ان کا عمر تھا, اور اگر ہم پورا لینیج کے تھرو نام بتائیں تو عمر بن خطاب, یعنی خطاب کے بیٹے عمر. لیکن ان کا لقب یا ان کا جو ٹائٹل, عرب لوگ ٹائٹل دے دیتے تھے ان کی ہیبٹس کی وجہ سے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا دیا, امین کا دیا, اس طرح نا. اور حضرت حمزہ کو اسد اللہ کا بھی دیا تھا کہ اللہ کا لعین, اللہ کا شیر. ٹھیک ہے, تو ان کو کیا دے دیا؟ الفاروق, یعنی فرق کرنے والے, فرق واضح کرنے والے, جن کی وجہ سے اسلام اور شرک کا فرق کلیئر ہو گیا, واضح ہو گیا. ٹھیک ہے, obvious ہو گیا, یا جن کی وجہ سے ہم یعنی اسلام کی پریکٹسز اوپن نہیں کر پائے, یعنی جن کے اسلام لانے سے کوئی فرق پڑا. ٹھیک ہے, یا دوسرے ورڈز میں حق اور باطل میں جس نے فرق کرنے میں مدد دی, اس لیے ان کا نام الفاروق پڑ گیا. تو خیر جب وہ گئے تو وہ بہت سرپرائز ہو گئے جو ارد گرد لائک بیت اللہ کے آس پاس مشرکین وغیرہ تھے کہ یہ کیا نا, ہاؤ دے کوڈ ڈو دس. اور ان کی ہمت نہیں پڑی کہ اب وہ روکیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کچھ کرنے سے نا, کیونکہ حضرت عمر یہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے, جس نے کچھ کرنا ہے تو کر کے دکھائے. ٹھیک ہے, تو رسک تو تھا. ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ ریزسٹنس بھی ہوئی, لیکن باہر حضرت عمر اس پہ ڈٹے رہے کہ نہیں, مجھے تو جانا ہے, ہمیں تو جانا ہے ادھر. ٹھیک ہے, تو جب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں انٹر ہوئے تھے, ہم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ بھی تھوڑی انکریز ہوئی. ٹھیک ہے, اور ان کی رسپیکٹ یا آنر بھی تھوڑا انکریزڈ ہوا, اس طرح کہ کوئی بھی اٹھ کے ان کو لائک مارنا شروع کر دیتا تھا یا ان کو تھریٹ کرنا شروع کر دیتا تھا. لیکن اب حضرت عمر وغیرہ کی پریزنس میں تھوڑا سا وہ ڈرتے تھے کہ اچھا اب ہمیں بدلے میں پھر منہ کی کھانی بھی پڑے گی. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تھا نا, ان کی بھی تھوڑی بہت پٹائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کسی نے ریزسٹ کیا تھا, لیکن بدلے میں حضرت عمر نے بھی کی تھی. پھر ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف کھا کے آئے عمر, انہوں نے پھر اس کا بدلہ بھی اتارا تھا. ٹھیک ہے, تو اسلام واز مور پبلک ناؤ اینڈ مسلمس کوڈ آفر صلاح پبلکلی ان بیت اللہ. ٹھیک ہے, وہ اب نماز بھی بیت اللہ کے ارد گرد آ کے پڑھنے لگے, کیونکہ یہی اصل جگہ تھی نا عبادت کی. تو
اور اسی طرح مسلمس could sit in حلقاز around بیت اللہ، ٹھیک ہے، وہ حلقہ بنا کے، یعنی جو آپس میں تعلیم ہوتی ہے نا کہ کچھ ڈسکشن ہوتی ہے، اسلام کی تعلیم حاصل کی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، باقی صحابہ سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مختلف صحابہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ بھی انہوں نے پھر مسجد میں یہ ایکٹیویٹی یعنی شروع کر دی، اور وہ مسجد کون سی تھی؟ ظاہر ہے بیت اللہ، ٹھیک ہے، تو اب they were more public and more courageous. اور اسی طرح they could do طواف publicly around کعبہ، ٹھیک ہے، پہلے وہ طواف بھی اب نہیں کر پاتے تھے نا، میں نے آپ کو پچھلی کسی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کر لیتے تھے طواف، سارے مسلمان نہیں کر سکتے تھے نا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہوتے تھے تو وہ بہت سی باتیں کستے تھے، بری بری باتیں کہتے تھے، ہرٹ ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، لیکن بہرحال پھر اس کے بعد حضرت عمر نے جب سے اسلام قبول کیا تو یہ پھر طواف بھی مسلمان اوپنلی کرنے لگے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اب کم ڈرتے تھے نا، لوگ اب ڈرتے تھے کہ اچھا اس کا مطلب عمر ہمیں بدلے میں کچھ پھر کرے گا، مارے گا یا ایسے، پھر ایسے ہوا کہ اسی وجہ سے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ان کا نام کیا پڑ گیا حضرت عمر کا؟ الفاروق، ٹھیک ہے، کہ he made a difference, a real difference in the status of Islam and Muslims. پھر ایسے ہوا کہ قریش جو ہے وہ اکٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کرنے کے لیے کہ اب ہم کیا کریں، یہ تو مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو گیا، زیادہ پرابلم ہو گیا ہے، تو مسلمان ایک تو مسلمان ہونے سے نہیں رک رہے، ہر نیا بندہ ہر دوسرے دن اسلام قبول کر رہا ہے، اور اوپر سے اب وہ دیکھو ہم سے ڈرتے بھی نہیں، اب وہ پبلک ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ انہوں نے سوچا اب ہم کیا کریں، اس مسئلے کو کیسے سالو کریں، اب تو وہ اسٹرانگ بھی ہوتے جا رہے ہیں، تو نہ وہ جنگ سے ڈرتے ہیں، نہ وہ ابو طالب سے بات کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، پھر کیا کریں اب ہم، اور وہ گیدر ہوئے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنے کا سوچا، تو ان میں ایک شخص تھا عتبہ بن ربیعہ، ایک تو ہمارا پیچھے گزر چکا ہے عتبہ بن ابو لہب، جو ابو لہب کا بیٹا عتبہ تھا، ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے دیکھا تھا اس کو، تو یہ ڈیفرنٹ عتبہ ہے، ٹھیک ہے، عتبہ بن ربیعہ، اور وہ تھا کون؟ وہ ابو جہل کا فادر ان لا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ابو جہل کی جو وائف تھی نا اس کا فادر، تو what he said کہ میں بات کر سکتا ہوں محمد سے، اگر آپ کہتے ہو تو میں بات کر کے دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کنوینس ہو جائے محمد، میری بات سن لے، میں کوئی ایسی اس کے ساتھ بارگیننگ کر سکوں، یا میں کسی ایسے پوائنٹ پہ اس کو کنوینس کر سکوں کہ اس کو دل کو بات لگ جائے، تو لیٹ می ٹرائی وانس نا، ایک دفعہ میں کوشش کر لوں کہ کیا پتہ محمد کنوینس ہو جائے اور پھر اپنی راہ سے ہٹ جائے، تو لگتا تو ان کو نہیں تھا لیکن they were trying hard to do that. پھر he went to محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، ان کے پاس گئے اور پھر انہوں نے ان سے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کہ جیسے وہ آپس میں ہوتے ہیں نا، فیملی کے یا ٹرائب کے ہوتے ہیں نا لوگ، تو وہ آپس میں کہہ سکتے ہیں نا، دیکھو پیارے بیٹے پیارے بھتیجے، آپ ہم میں سب سے زیادہ عزت والے ہو، یعنی جب سے یعنی آپ کی ایسی گرومنگ ہوئی ہے کہ آپ کی ایسی ہیبٹس رہی ہیں کہ آپ ہماری فیملی میں یعنی سب سے زیادہ آنریبل جانے جاتے ہو، جس کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، بہت ہی سینسیبل مین ہو آپ، ٹھیک ہے، آپ ہماری فیملی میں بھی بیسٹ مین ہو، اور آپ کی لینیج بھی بہت اچھی ہے نا، اور اب تو سارے بچوں کو ان کی جو زبردست قسم کی لینیج ہے وہ یاد بھی ہے نا، یعنی ان کے پیرنٹس بھی بہت اچھے تھے اور اس طرح سارا کچھ، تو آپ کی تو لینیج بھی اتنی اچھی، آپ تو اتنے اچھے بندے ہو، اور اب آپ نے نا اپنی قوم کو ایک قسم کا ایک ٹیسٹ میں ڈال دیا ہے، بہت ہی بڑا میٹر آپ لے کے آگے اپنی قوم کے پاس، یعنی کہ بڑا معاملہ، اپنی قوم کے لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہو، ان کے اوپر آبجیکٹ کرتے ہو کہ وہ جن کی عبادت کرے وہ نہیں ٹھیک، ان کے حالانکہ فور فادرز بھی انہی کی عبادت کر رہے تھے، اور ان کے فور فادرز نہیں ٹھیک، اور ان کے گاڈز جو ہیں وہ بھی نہیں ٹھیک جن کی عبادت کی جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، تو آپ اپنی جو قوم کے اپنے ٹرائب کے لوگ ہیں ان کو بھی کرٹیسائز کرتے ہو، پھر ان کے جو فور فادرز تھے، جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں نا ان کو بھی، اور پھر ان کے معبودوں کو بھی، ان کے گاڈز کو بھی برا بھلا کہتے ہو، تو listen me ڈیئر بھتیجے یا ڈیئر نیفیو، I offer you few things، ٹھیک ہے، میں آپ کو نا کچھ چیزوں کی آفر دیتا ہوں، تو آپ سوچ لو اگر آپ ان میں سے کچھ کر سکتے ہو سکتا ہے آپ کچھ کر سکو، کچھ ہم درمیانہ راستہ نکال لیں نا، ٹھیک ہے، جس میں بہت زیادہ لاس نہ ہو آپ کی قوم کا بھی، اور ہم کسی مڈل گراؤنڈ پہ بات کر لیں، تو میں آپ کو کچھ چیزیں آفر کرنا چاہتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر ایسا تھا کہ کوئی بھی ان سے آرام سے بات کر لیتا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سے ابو ولید I am listening،
تو اس کا مطلب ہے کہ ابو ولید ان کا وہ جیسے ہوتی ہے نا کنیت، وہ ولید کے ابو ہوں گے تو ان کو ابو ولید بھی کہا جاتا تھا عرب میں نے آپ کو بتایا نا، ایک ریئل نیم ہوتا تھا، پھر ایک لینیج والا نیم ہوتا تھا، پھر ایک اس طرح نیم ہوتا تھا کہ لائک آپ کس کے فادر ہے، لائک یا کس کی مما ہے آپ. ٹھیک ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کہیے ابو ولید، میں سن رہا ہوں، میں غور سے سن رہا ہوں آپ کی بات کو، یہ جو آپ آفرز مجھے کرنے جا رہے ہیں. تو پھر عتبہ بن ربیعہ نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھتیجے یا نیفیو، if you want to get money with this تو ہم آپ کی سارے مل کے ہیلپ کریں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہو نا کہ حق کی طرف آ جاؤ، اپنے گاڈز کو چھوڑ دو اور جو آپ کے فور فادرز کرتے تھے وہ چھوڑ دو اور بس سیدھی راہ کی طرف آ جاؤ، تو اگر آپ کا اس سارے معاملے سے آپ کی نیت، آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ فائنلی یو گیٹ رچ، یا آپ کے پاس بہت سا مال اکٹھا ہو جائے کہ لوگ آپ کی بڑی واہ واہ کریں اور آپ کو بہت سا منی اس کے تھرو ملے، تو ہم سب مل کے آپ کی اتنی ہیلپ کریں گے کہ ہم اپنے سب میں سے آپ کو زیادہ رچ بنا دیں گے. We will help you to be the richest among us. کہ ہم اتنا مال آپ کے لیے اکٹھا کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ امیر ہو جائیں. اور اگر آپ کا پرپز اس سے یہ ہے کہ آپ ہم سب کے لیڈر بن جائیں، ایک ہماری پوری قوم کے سردار بن جائیں، ایک بادشاہ بن جائیں اور اس کی ساری باتیں مانی جائیں، تو we are ready to do that as well. ہم آپ کو اپنا کنگ بھی بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو اپنا لیڈر یا قوم کا سردار بھی بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اتنا تیار ہیں کہ ہم آپ کے مشورے کے بغیر کوئی ڈیسیژن ہی نہیں لیں گے. اتنا زیادہ ہم آپ کی بات مانیں گے کہ ہم آپ کے مشورے کے بغیر کوئی ڈیسیژن ہی نہیں لیا کریں گے. ہم آپ کو اتنا زبردست قسم کا کنگ بنائیں گے. اور اگر اس سے آپ کا یہ مراد ہے کہ آپ کی بڑی زیادہ امپورٹنس ہو اور آپ فائنلی اتنے زیادہ پاورفل ہو جائیں کہ جس لیڈی کے ساتھ آپ شادی کرنا چاہیں اس کے ساتھ کر سکیں، تو ہم آپ کے لیے وہ اویلیبل کر سکتے ہیں. آپ اپنی جس مرضی چوائس کی لیڈی کا نام لینا، ہم اس سے آپ کی شادی کرا دیں گے. ٹھیک ہے. اور جتنی مرضی، ناٹ ون ناٹ ٹو، جتنی عورتوں سے آپ نے شادی کرنی ہے یا ان کو اپنی وائف بنانا ہے، ہم خوبصورت سے خوبصورت اور ایسی عورتیں آپ کے سامنے لے آئیں گے کہ آپ ان سے شادی کر لینا. ٹھیک ہے. اور اب آپ سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے ہیں، ان کا صبر کتنا زیادہ تھا، سبحان اللہ. اور اگر آپ کے اوپر کوئی جن پڑ گیا ہے نا، استغفر اللہ. اب یہ بچے میرے چیٹ میں لکھ کے بتائیں وہ جن کو کس کو کہہ رہے تھے، کہ آپ کے پاس ایک جو جن آتا ہے، آپ کے پاس ایک ڈیمن آتا ہے، ایک مونسٹر آتا ہے، ایک بھوت آتا ہے. ہاں ویری گڈ عائشہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وہ ریفر کر رہے تھے. ٹھیک ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس طرح کہہ رہے تھے، استغفر اللہ. ہی از این اینجل، اور اتنے ریسپیکٹڈ اور امین اینجل آف اللہ سبحانہ و تعالی، اور وہ سارے پروفٹس پہ اتنے امپورٹنٹ میسیجز لے کے آئے اللہ کی طرف سے، ریولیشن اور وہی لے کے آئے. اور وہ کہہ رہے اگر آپ کے اوپر وہ جو جن پڑ گیا نا، وہ جو ڈیمن ہے، وہ بھوت ہے یا مونسٹر ہے، اگر وہ آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہا نا، تو آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی نا اس سے جان چھڑاتے ہیں. ہم آپ کی مدد کریں گے کہ آپ کو اگر اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ چاہیے یا اس کے لیے کوئی ایسا بندہ چاہیے، اس کے لیے مال چاہیے، وہ ساری چیزیں ہم لگائیں گے. ہم نہ اس کو آپ سے دور کر دیں گے، ہم آپ کی پوری ہیلپ کریں گے وہ جن ہٹا دیں میں آپ کے اوپر سے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ولید آر یو ڈن، کہ تم کہہ چکے جو تم نے کہنا تھا، ہیو یو سیڈ آل وٹ یو ہیڈ ٹو سے؟ دین ابو ولید سیڈ یس، یا عتبہ بن ربیعہ سیڈ یس، ہاں میں کہہ چکا، آئی ایم ڈن. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اوکے دین لسن می، اب مجھے سنو، میں نے تمہیں سن لیا غور سے، اور اب تم مجھے سنو غور سے. ٹھیک ہے. And in response, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم recited what? A surah from Quran. ان پر اترتی رہتی تھی نا سورتیں، تو انہوں نے ریسائٹ کی ایک سورہ، that is سورہ نمبر 41، جس کا نام ہے فصلت، اور اس کا ایک اور بھی نام ہے سورہ حامیم السجدہ. ٹھیک ہے. حامیم سے وہ شروع ہوتی ہے، حامیم سے اور بھی صورتیں کچھ شروع ہوتی ہے، لیکن یہ حامیم سے شروع ہوتی ہے اور اس میں سجدہ بھی آتا ہے بعد میں. تو اس کا نام ایک ہے حامیم السجدہ اور دوسرا ہے فصلت. تو انہوں نے وہ سورہ جواب میں ریسائٹ کر دی. ٹھیک ہے. جس کا تھوڑا سا میں آپ کو کانٹینٹ یہ بتا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. بسم اللہ پڑھی پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، and then started this surah with حامیم. ٹھیک ہے. اور پھر کہا تنزیل من الرحمن الرحیم،
کہ یہ تو نازل کی گئی ہے، یہ جو کتاب ہے نا یہ تو نازل کی گئی ہے ایک رحمان اور رحیم مرسیفل رب کی طرف سے، اور جس کی آیات بہت کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، اور یہ عربی زبان میں، اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا مفہوم بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے، عربی زبان میں ہے، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کو یہ وارن کرنے کے لیے آئی ہے، اور پھر بھی لوگ کچھ ایسے ہیں جو کہ آبجیکٹ کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں اللہ کی آیات کو، اتنی کھلی واضح دلائل، واضح باتیں، لیکن لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ اگنور کرتے ہیں اللہ کے کلام کو اور سنتے نہیں ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں سننا، ہمارے تو جو ہارٹس ہیں نا وہ ان کے اوپر لاکس پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ہارٹس پہ تو لاکس پڑے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں بات سمجھ آتی آپ کی یا اللہ کی یا قرآن کی، اور ہمارے جو ایئرز ہیں ان میں ایک کوئی برڈن ہے، ایک بوجھ ہے یا کوئی بلاکیج ہے جس کی وجہ سے ہم اندر بات جاتی نہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور اس طرح کرتے 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 وہ سارا سنتا جا رہا عتبہ بن ربیعہ۔ Finally رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم reached to a point where he mentioned an آیا جس میں عذاب کا ذکر تھا کہ یہ لوگ، اے محمد یہ لوگ جو نہیں سن رہے نا ان سے کہہ دو کہ اگر you will continue doing that ایک وقت آئے گا جب اللہ کا عذاب آ جائے گا، جیسے کہ عاد اور سمود پر آ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا ہم نے جو پہلے پروفٹ کی سٹوریز کی ہیں ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ قوم عاد اور قوم سمود پر اللہ کے عذاب کیسے آئے تھے، ایسی تیز سی کڑک آ گئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ سارے تباہ ہو گئے تھے اس کڑک سے۔ تو عاد اور سمود کی طرح آپ کے اوپر بھی کہیں عذاب نہ آ جائے، تو وہ اتنا ڈر گیا اس بات سے عتبہ بن ربیعہ، کیونکہ اس کو اب سب کچھ سمجھ آ رہا ہے اور اس کو سب اوکے لگ رہا ہے بظاہر، تو کہ یہ تو سارا کچھ صحیح صحیح بول رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب عذاب کی آیت، انہوں نے پنشمنٹ کی آیت بولی، وہ بہت ڈر گیا اور انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس اس کے بعد مجھے اور نہ سناؤ، میرے میں ہمت نہیں ہے یہ سننے کی، ٹھیک ہے۔ اینڈ دین ہی لیفٹ، وہ چلے گئے، اور بالکل ایسے نہ، پہلے تو وہ بڑے ایکٹیو اور اس طرح آئے تھے نا، تو اب وہ بالکل ڈرے ڈرے اور بالکل نرم سے ہو کے اپنے لوگوں کے پاس پہنچ گئے نا، ٹھیک ہے۔ اور وہ عتبہ بن ربیعہ اپنے لوگوں کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، محمد کو چھوڑ دو اور اس کے میٹر کو بھی چھوڑ دو، لیو ہم اینڈ ہز میٹر، اس کو چھوڑ دو، اس کے حال پہ اور اس کے معاملے کو بھی چھوڑ دو، اس کو نہ روکو کسی کام سے، بس۔ تو وہ سارے لوگ سرپرائز، اس کو ہم نے بھیجا کہ یہ کنوینس کرے محمد کو، اور یہ ان کو کنوینس کیا کرنے گیا، یہ تو خود بالکل ایسی حالت میں آیا کہ بالکل ڈیفرنٹ فیس کے ساتھ، تو ان کو لوگوں نے کہا کہ عتبہ یو کیم ود اے ڈیفرنٹ فیس، تم گئے بالکل ایک اور فیس کے ساتھ تھے اور اب بالکل تمہاری حالت چینج ہے، لگتا ہے اس نے تمہارے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کہا ابو ولید واللہ he has done magic on you too، وہ تو تمہارے اوپر بھی میجک کر دیا اس نے، تم تو بالکل کسی اور حالت میں واپس آئے ہو، کہ تم تو کنونس ہو کے آگے اس سے، کہ کہہ رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دو اور اس کو کچھ بھی نہ کہو اور اس کو کرنے دو جو وہ کرتا ہے۔ دین کیا ہوا کہ لیٹر جو مشرکین جو ڈس بلیورز تھے انہوں نے پھر ایسے کہ اب ہم خود میٹر کو دیکھتے ہیں، پھر وہ ٹوگیدر لائک دے آفرڈ سم تھنگ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عتبہ بن ربیعہ تو نہیں پھر گیا، اس نے کہا میں تو اب اس معاملے سے جو ہے نا بری ہوں، میں نے تو چیک کر لیا، وہ جو ہے نا میں اب اس کو اور کچھ نہیں کہہ سکتا محمد کو، نہ ہی اس کو روک سکتا ہوں، تم لوگ بھی مان لو اس کی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر مشرکین جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے سوچا چلو اب ہم نا پھر سودا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ نہیں کسی لالچ میں آیا، پیسوں کے لالچ میں نہیں آیا، ہم نے اس کو لیڈیز کی لالچ دی وہ اس میں بھی نہیں آیا، اور ہم نے اس کو کہا ہم تمہیں زبردست قسم کا کنگ بنا لیں گے، وہ تو اس نے وہ بھی نہیں سنا، چلو اس کو ایک اور بارگیننگ کرتے ہیں، اس کو زیادہ یہ شوق ہے نا ورشپ کریں ہم اس کے گاڈ کی، تو ایسا کرتے اس سے بارگیننگ کرتے ہیں، سودا کرتے اس سے۔ اچھا کیا سودا کی آفر کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایسے کرتے ہیں محمد ایک سال تم ہمارے گاڈز کی عبادت کرو، جو بت ہے نا یہ جو ہمارے گاڈز ہیں وہ لات اور عزا اور منات، ایک سال تم ہمارے گاڈز کی عبادت کرو اور ایک سال ہم آپ کے گاڈ کی عبادت کر لیتے ہیں، اس طرح آپ بھی خوش ہو جائیں گے ہم بھی خوش ہو جائیں گے، دیکھو یہی تو آپ ہمیں کنوینس کر رہے ہو نا کہ ہمارے ایک اللہ کی عبادت کرو اور یہ وہ، تو ہم کر لیتے، آپ ایک سال ہمارے گاڈز کی کر لو اور ایک سال ہم آپ کے ایک گاڈ کی کر لیتے ہیں، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا محمد کہ اگر ہم ٹھیک تھے، ہم حق پر ہیں، اگر ہم ٹھیک ہیں اور ہم حق پر ہیں تو پھر تمہیں بھی اس میں سے ایک اچھا حصہ مل جائے گا جب ہمارے گاڈز کی تم عبادت کرو گے، اور اگر جسٹ سپوز کہ تم ٹھیک ہو ہم میں سے، آپ حق پر ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں بھی آپ کی گاڈ کی عبادت کر کے کچھ اچھا حصہ مل جائے گا اس میں سے،
تو یہ بڑی اچھی ڈیل ہے محمد، یہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہماری لڑائیاں بھی نہیں ہوں گی اور بڑا مزہ آئے گا. ایک سال تم ہمارے گاڈز کی عبادت کرنا اور ایک سال ہم آپ کے گاڈ کی کریں گے، اور اس طرح پھر ہماری لڑائیاں بھی نہیں ہوں گی، ون ون سچویشن ہو جائے گی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تو کہتے تھے آپ ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن وہ یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ وہ کسی دن ان کے گاڈز کی جا کے عبادت شروع کر دے، وہ تو شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل فرما دی جو کہ بڑی فیمس سورہ ہے، سارے بچوں کو آتی ہوتی ہے، سورہ الکافرون. ٹھیک ہے؟ 30th پارہ کی سورہ ہے، سورہ نمبر 109. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نازل کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور وہ ہم یہ تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ اور آیات بھی اتاری. سورہ الزمر کی آیت نمبر 64 نازل کی کہ یا ایھا الجاہلون، اے جاہلو تم لوگ مجھے کس چیز کی آفر کر رہے ہو؟ ڈو یو آرڈر می ٹو ورشپ ادر دین اللہ؟ ہاؤ کین آئی ڈو دیٹ؟ کہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں اے جاہلو؟ یا اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کو کہو اے جاہلو تم مجھے ایسی چیز کی عبادت کرنے کی کہتے ہو جو اللہ کے علاوہ ہے، ایسے بتوں کی. اور یہ بھی اتری ایک آیا سورہ الانعام کی آیت نمبر 56 کہ یو سے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا، قل، جیسے قل سے نہیں شروع ہوتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، ان لوگوں سے کہیے I am forbidden to worship those who you call other than Allah. مجھے منع کر دیا گیا ہے ان کی عبادت کرنے سے جن کو آپ اللہ کے علاوہ بلاتے بھی ہو، آپ جن سے دعائیں کرتے ہو، مجھے منع کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ I am a prophet of Allah and an obedient prophet of Allah. تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو خود آپ کو حق کی طرف بلا رہا ہوں، تو میں آپ کو خوش کرنے کے لیے حق کی راہ کیسے چھوڑ کے آپ کے گاڈز کی عبادت شروع کر دوں؟ یہ بھی اتری. اور پھر سورۃ الکافرون بھی اتری. اب آج ہم تھوڑی سی سورۃ الکافرون کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے؟ That was revealed on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. What it means? Say, O disbelievers, I don't worship what you worship, nor are you worshippers of what I worship, nor will I be a worshipper of what you worship, and nor will you be worshippers of what I worship. For you is your deen, and for me is my deen. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ کیا. قل، کہہ دیجئے اے محمد، ان سے کہہ دیجئے ایھا الکافرون، اے وہ لوگوں جو کہ سچ کو جھٹلا دیتے ہو، جو کہ ریجیکٹ کر دیتے ہو حق کو، جو کہ ڈس بلیو کر لیتے ہو، او ڈس بلیورز. ٹھیک ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، I don't worship what you worship. ایسا نہیں، ابھی پریزنس میں ورشپ نہیں کرتا ان کی جن کی آپ کرتے ہو. اور وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور تم لوگ بھی ورشپ نہیں کرتے میرے رب کی، اور فیوچر میں بھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا. میں تمہارے رب کی عبادت نہیں کرنے والا، اور نہ تم لگ رہے ہو کہ اپنے طریقوں کو چھوڑ کے میرے رب کی عبادت شروع کر دو گے. Then for you is your way and for me is my way. ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک اوپن ڈکلیریشن تھی کافرون کے لیے. ان کو اب پہلی دفعہ ان کو کلیئر کہہ دیا گیا کافرون کہ اٹ مینز یو آر دی ریجیکٹرز آف فیتھ. اگر تم اس سٹیج پہ آگے ہو نا، تم لوگ کہتے ہو ایک سال ہمارے رب کی عبادت کرو اور ایک سال ہم آپ کی کریں گے، تو اس کا مطلب ہے یو آر ٹو نان سیریس اباؤٹ دی ریئل ون رب. ان کو کلیئرلی اس میں کہہ دیا گیا ریجیکٹرز آف فیتھ، اور ان کو یہ برا بھی لگتا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کلیئرلی کہہ دیا گیا یا ایھا الکافرون، اے وہ لوگ جو کہ ریجیکٹ کر دیتے ہو حق کو یا فیتھ کو. اور پھر فائنل آپ اگر آیا دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جا رہا ہے، بس آپ کہہ دیں کہ میرے لیے جو میری وے ہے، میرا دین ہے، وہ کلیئر ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا آپ کی وجہ سے. اور آپ کے ایکٹس ایسی لگ رہے ہیں کہ آپ اپنے کو نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے؟ تو دین ہمارے اپنی رائے. فار یو از یور دین اینڈ فار می از مائی دین. اب کون سا بچہ جو ہے نا اس کو تلاوت کرے گا؟ ٹھیک ہے؟ ہم آیا بایا لے کے چلتے. پہلی آیا کی ریسائٹیشن حفصہ آپ کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
قل يا أيها الكافرون. ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. جی رائنا آپ پڑھ لیں، سیکنڈ والی آیا. لا أعبد ما تعبدون. ماشاء اللہ، تعبدون. چلے گڈ جاب. جی عبداللہ آپ تھرڈ پڑھیں. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ماشاء اللہ، گڈ جاب، بارک اللہ فیک. جی مایا آپ اگلی والی پڑھ لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أنا عابد ما عبدتم ماں کو بہت لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. ما عبدتم. ما عبدتم ویری گڈ، ماشاء اللہ، گڈ جاب، بارک اللہ فیک مایا. انا بھی آپ اگلی والی آیا پڑھ لیں. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ویری گڈ. عابدون، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا کم لمبا ہوگا. ویری گڈ، گڈ جاب انابیہ، ویل ڈن، ماشاء اللہ. عائشہ آپ لاسٹ والی پڑھے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لکم دینکم ولی دین. ویری گڈ، ماشاء اللہ، گڈ جاب. امامہ آپ پھر سے پہلی آیا پڑھ لیں. قل یا ایہا الکافرون. ویری گڈ، ماشاء اللہ، گڈ جاب. جی مصعب سیکنڈ آیا. لا اعبد ما تعبدون. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جی فاطمہ آپ پڑھ لیں، تھرڈ آیا. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، گڈ جاب. عروج آپ اگلی پڑھ لیں. ولا أنا عابد ما عبدتم. ماشاء اللہ، گڈ جاب. اچھا پڑھیں سارے بچے، اس کا مطلب ہے بچوں کو یہ اچھی طرح آتی ہے سورہ. جی بریرہ آپ اگلی والی پڑھ لیں. ولا انتم عابدون ما اعبد. ماشاء اللہ، گڈ جاب. اینڈ لاسٹ آیا کون پڑھے گا؟ رحمہ. لکم دینکم ولی دین. ویل ڈن، ماشاء اللہ، گڈ جاب. اچھا ایمان، اب آپ ایک دفعہ اس سورہ کو دوبارہ سے مکمل پڑھ دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. انا کو آپ بہت لمبا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّم. جو الف ہوتا ہے نا انا کا سیکنڈ والا الف، وہ حذف ہوتا ہے. وی ڈونٹ پروناؤنس اٹ. پھر سے پڑھیں ذرا کو. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ویل ڈن، ماشاء اللہ، گڈ جاب، بارک اللہ فیکم ایوری ون. اب ایک بچہ اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیں، ٹھیک ہے. فاقیہ آپ پڑھ دیں پھر. Say, O disbelievers, I do not worship what you worship, nor are you worshippers of what I worship, nor will I be a worshipper of what you worship, nor will you be worshippers of what I worship. For you is your deen, and for me is my deen. Very good, mashallah, barakallahu feek. Good job, Fakia. This is this week homework. ایک تو آپ نے اس ایپیسوڈ سے جو بھی لرن کیا ہے, you can express in whatever way you want, لکھ کے, ڈرا کر کے, یا جیسے بھی, ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ سورہ الکافرون جو کہ سورہ نمبر 109 ہے, اس کی عربک کی تجوید کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی ہے, اور پھر ہمیں سینڈ کرنی ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ, ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن بھی آپ نے ہمیں ساتھ سینڈ کرنی ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سی آیت کا کیا مطلب ہے, اور اب تو آپ کو بیک گراؤنڈ بھی پتہ چل گیا نا کہ کیوں نازل ہوئی تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ویل ڈن ڈیئر کڈز, ماشاء اللہ, گڈ جاب ایوری ون. اینڈ ناؤ اٹ از your favorite quiz time, alhamdulillah. So let's start, get ready. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ji to see the episode number 24.
True or false? Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu and Hamza Raziyallahu Ta'ala Anhu were very brave and courageous. Is it true or false? बहुत easy, mashallah. Good job. Well done, dear kids. Next. Second question. Since Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu accepted Islam, Muslims could do this. What? They could practice Islam publicly, offer salah in Baytullah, do tawaf around Kaaba openly. Ya ke all of these. They could do all of these. Very good. Good job, dear kids. Third is Hazrat Umar Raziyallahu Ta'ala Anhu got the laqab of Asadullah या कि अल फारूक. दोनों वैसे एक किस्म के बड़े पॉजिटिव लक़ब हैं. एक है अल्लाह का शेर, अल्लाह का लुआइन, और एक है फ़र्क करने वाले या जिनसे फ़र्क वाज़ह हो गया. तो कौन सा था लक़ब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का? जी वेरी गुड. उनका लक़ब क्या था? अल फारूक. और असदुल्लाह किसका था? हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का. Next question. Who went to talk to Muhammad sallallahu alaihi wasallam on behalf of Quraysh? हमारी आज के एपिसोड में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन बात करने गया था, डिस्कशन करने, उनको कन्विंस करने गया था? उतबा बिन अबू लहब या उतबा बिन रबिया? उतबा बिन रबिया गए थे ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है What Utbah bin Rabi'a offered to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? उन्होंने ऑफर क्या किया था कि if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stop his mission, then what he was offering to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam कि he sallallahu alaihi wasallam can be the richest, या he sallallahu alaihi wasallam can marry to ladies of his choice, या he sallallahu alaihi wasallam can be their leader and king, या कि all of these, ये सारी ऑफर्स शामिल थी उसकी एक ऑफर के अंदर. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. अगला है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसाइटेड सूरा नंबर 41 इन रिस्पॉन्स टू द ऑफर्स ऑफ उतबा बिन रबिया. उसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, उन्होंने सिंपल कुरान रिसाइट कर दिया. दैट वाज सूरा नंबर 41. विच इज द सूरा नेम? हामीम सजदा या कि अल काफिरून? अब आप खुद सोचिए, ये उस वक्त की बात हो रही है जब उतबा बिन रबिया ने ऑफर्स दी थी. उस वक्त कौन सी सूरा रिसाइट की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? सूरह हामीम सजदा. वेल डन दोज हु चोज दिस. द मुशरिकीन ट्राइड टू बार्गेन विद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. ठीक है, उन्होंने बार्गेनिंग शुरू की. व्हाट वाज द सजेशन फ्रॉम मुशरिकीन? सजेशन क्या दी थी मुशरिकीन ने कि 1 year वी टेक केयर ऑफ काबा एंड 1 year यू टेक केयर ऑफ काबा. ये सजेशन दी थी. ये 1 year you worship our gods and 1 year we will worship your God. कि एक साल आप हमारे गॉड्स की इबादत करें तो एक साल हम आपकी गॉड की कर लेंगे. What is the correct option? Yes, 1 year you worship our gods and 1 year we will worship your God. जी, in response Allah subhanahu wa ta'ala revealed surah dash on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. कौन सी सूरह अल्लाह ताला ने जवाब में नाजिल फरमा दी जो फिर गाइड किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये जवाब दे इनको? सूरतुल इखलास थी, सूरतुल फलक, सूरतुन नास या सूरतुल काफिरून? यस, वेरी गुड डियर किड्स, सूरतुल काफिरून. वेल डन. सो लेट्स सी द रिजल्ट. हफ्सा तमीमी on 3rd place, Aisha on 2nd, and Maryam Aziz on 1st place. Aruj and Anabia are the runners up. MashaAllah, barakallahu feekum dear kids. Good job everyone. बहुत अच्छी performance MashaAllah dear kids. Barakallahu feekum. Let's now see your homeworks. So over to Sister Naila. Sister Sanu. Ayaki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let's have a look on your homeworks. सिरा एपिसोड है हमारे पास, सिरा एपिसोड 23, और उसमें होमवर्क जो आपका था, एक उसमें ओरल था कि आपने शहादा जो है उसको रिसाइट करना है, देन सेंड इट विद इट्स ट्रांसलेशन. तो माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चों ने सेंड किया है और बहुत अच्छा पढ़ा हुआ है सब ने माशाल्लाह से. सबसे पहले हमारे पास है रहमा बिनते आमिर, ईमान मुदस्सिर, फाकिहा मुदस्सिर, हमना मुदस्सिर, हफ्सा एंड अफनान तमीमी, आयशा मोहम्मद, अनाबिया आसिम, एंड लास्ट वन है हमारे पास उमामा शाहिद. और उसके बाद नेक्स्ट जो है रिटन होमवर्क,
You were supposed to write anything you learned from the last episode, episode 23. تو اس میں 4 بچوں نے ہمارے پاس جو بھیجا ہے وہ ہیں شافوی، ابوبکر، انابیہ، عاصم اینڈ رفا عابد. رفا عابد کا خیر وہ پچھلے ایپیسوڈ سے 22 ایپیسوڈ 22. شافویر نے جو ہے وہ سورہ طٰہٰ لکھ کے بھیجی ہے جب حضرت عمر بن خطاب نے سنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ماشاء اللہ سے بہت اچھی لکھی ہے. اینڈ دین ابو بکر بن رضوان، انہوں نے بھی وہی انسیڈنٹ لکھا ہے، مینشن کیا ہے جس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. پورا وہ کہ کس طرح سے ان کا کیا انٹینشن تھی جب وہ گھر سے نکلے، اینڈ دین فائنلی ہی embraced اسلام. اور اس کے بعد ہے انابیہ عاصم، and she wrote about the incident which led حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ to accept Islam. کہ جب ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ سارا انسیڈنٹ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے یہاں پہ. نیکسٹ ہے رفا عابد، انہوں نے عافیہ کی دعا لکھی ہوئی ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، آپ سب لوگوں نے بہت اچھا جو ہے وہ کام کیا ہے. Keep on learning and sharing with us. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فی علمکم وعملکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹر نائلہ، اور جزاکم اللہ خیرا کثیرا پیارے بچوں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے. ویل ڈن. جو آپ کی السٹریشنز ہوتی ہیں کہ آپ کتنے غور سے سنتے ہیں، ماشاءاللہ گڈ جاب ایوری ون. اور یہی ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. آپ کو ہر طریقے سے چانس دیا جاتا ہے کلاس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، پھر کوئز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا، اور پھر آپ ہوم ورک کر کے سینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں آپ دونوں طریقوں سے سینڈ کر سکتے ہیں، ریٹن بھی سینڈ کر سکتے ہیں، وائس میسج میں بھی سینڈ کر سکتے ہیں. تو یو کین کنٹریبیوٹ ان اینی وے یو وانٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے، سو یو آر گیون سو مینی چانسز ٹو کنٹریبیوٹ. تو آپ کر لیا کریں جو بھی آپ کے لیے زیادہ فیزیبل ہو. ہوم ورک کرنا، کلاس میں پارٹیسپیٹ کرنا، کوئز میں پارٹیسپیٹ کرنا، یا لیکچر یا اسٹوری لسن کرنا. تو سبحان اللہ، there are various ways to do that. So alhamdulillah kathira that we have covered our episode on time. So let's end it. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا پیارے بچوں، بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ dear kids. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹیچر. Well done, ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیچر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.